بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور اللہ کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، دعا کے ساتھ جو ہے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض، والحمد للہ ملء ما فی السماوات والارض، والحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ ملء ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد كل شيء، والحمد للہ ملء كل شيء۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم أنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، آمين إلهي آمين۔ اللهم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارہ 25 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم سورہ حامیم سجدہ کو دیکھ رہے تھے، اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ قیامت نے دراصل کب رونما ہونا ہے، اس کی کیا گھڑی ہے، کب اس نے وقوع پذیر ہونا ہے۔ نشانیاں تو ہمیں پتہ ہی، لیکن ہونا کب ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انتہائی خوش شکل، خوش لباس شخص کی شکل میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی موجودگی میں کچھ جو ہے وہ بات چیت فرمائی، جس کا مقصد یہ تھا، یعنی وہ جو سوال و جواب کا ایک سیشن ہوا، اس کا مقصد تھا کہ درست دین جو ہے یا دین اسلام کے بارے میں جو درست یعنی معلومات ہیں وہ دی جائیں کہ دین اسلام دراصل ہے کیا۔ اس کے اندر ارکان اسلام، اس کے اندر ارکان ایمان کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں بھی سوال کیا۔ جب انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہ بأعلم من السائل، یعنی کہ جو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یعنی پوچھنے والے کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں، یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے علم کی انتہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ قیامت دراصل کب ہونی ہے۔
اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اس سے ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ پورا جو علم ہے دراصل کہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کا احاطہ کر سکتا ہے، وہ ہمیں یہاں سے نظر آتی ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علیم ہونے کی صفت، یعنی پورا علم رکھنے کی جو صفت ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو بھی جتنا علم تھا اتنا ہی علم تھا، یعنی جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو عطا کیا۔ علم الغیب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علم میں کوئی اور بھی یعنی برابر ہے، یا اللہ کے جتنا علم کسی اور کو بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ کیا ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو ایسا ماننا، ایسا بلیو رکھنا شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کچھ چیزوں کا بتا کر کہ ہر چیز کا علم دراصل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہے، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، یعنی پہلے ہی ہم نے سرنڈر کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی گواہ بنا کر کہہ سکیں واقعی کوئی تیرے برابر تھا۔ یعنی ہم تو خود یعنی غلط فہمی کا شکار رہے، تو صاف صاف سرنڈر کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کو تیرے پاس ہم گواہ کے طور پر پیش کر سکیں، یعنی تیرے ہی اوپر کہ تیرا کوئی شریک بھی تھا۔ اور یہ جن کی پرستش سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں، بھلائی مانگنے سے انسان نہیں تھکتا۔ سبحان اللہ۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط۔ یعنی یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے، سبحان اللہ، دیکھیں صبح و شام ہمارا کیا مطلب چل رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، مزید 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 سے مزید مانگتے رہتے ہیں، طلب 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 بڑھتی جاتی ہے، ایک چیز ملتی ہے تو دوسرے کی طلب شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ فوراً ہم یعنی رکتے نہیں ہیں کہیں پر بھی، مزید سے مزید کی طلب جو ہے اسی کے اندر انسان جو ہے سبحان اللہ مگن رہتا ہے اور تھکتا نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ، اور پھر بھلائیاں لے کر یعنی پھر اگلی بھلائی سبحان اللہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگلی بھلائی جب مانگتے ہیں اس کو یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ ہی مجھے دینے والا ہے، تو پھر یہ بات کیوں ہو جاتی ہے کہ جب اگر تکلیف پہنچے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کا مفہوم ہے کہ ابن آدم جو ہے کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، سبحان اللہ، یعنی مزید سے مزید کی طلب اس کو رہتی ہے، تو کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ حالانکہ یعنی اگر ایک وادی جو ہے اس کو مل جائے گی برابر سونا، غالباً ایسا ہی آتا ہے، تو دوسری وادی کی تمنا کرے گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں تک کہ جو اس کا پیٹ کس چیز سے بھرا جائے گا، قبر یعنی مٹی کے ساتھ بھرا جائے گا، یعنی جب مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو ہی اس کا جو پیٹ ہے وہ آخر کار بھرا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے کبھی نہیں بھر سکتا، مزید سے مزید کی جو طلب ہے اس کو لگی رہتی ہے۔ لیکن پھر یہ کیوں ہے کہ جب اگر کچھ برا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے؟ یعنی پہلے آج کے دن تک جو نعمتیں عطا ہوئی، جو دعائیں پوری ہوئی، جو مانگا وہ ملا، تو اللہ کی اس عطا کو بھول کر بس وہ جو ایک چیز نہیں ملی اس پر انسان اللہ سے نا امید ہو جائے، سبحان اللہ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے، جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم میں سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کیا اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، سبحان اللہ۔ یعنی جو بھی ملتا ہے پھر کیا کہنے لگتا ہے، میں اس کا حقدار تھا، میں اس کو ڈیزرو کرتا تھا۔ تو دیکھیں دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں خالص مومن ہوتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، کچھ ملا یا نہیں ملا پھر بھی الحمدللہ، یعنی وہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یعنی شکوے کا معاملہ نہیں کرتے، اگر کچھ ملے تو صد شکر، اور اگر کچھ نہ ملے تو بھی الحمدللہ، ان کا یہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے، ان کا ہم کیا ہوتا ہے، آخرت ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے یہاں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں جو ہے عطا کر دیں گے۔ ہر تکلیف پہنچنے پر وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رحمت اس کے دل میں مزید سے مزید جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے امید، اللہ کی رحمت کے اوپر یقین جو ہے وہ اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جو دوسرا ہوتا ہے نا امید ہو جاتا ہے ذرا سی بات پر، اور جب اسے خیر ملتی ہے پھر اس کا رویہ ہوتا کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، بلکہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو یہ ڈیزرو کرتا تھا، یعنی مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا، میں اس کا حقدار تھا، میں اہل ہی ہوں، میری قابلیت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے۔ اور پھر اب اس دنیا میں لے کر سمجھتا ہے اچھا اگر آخرت کوئی ہے بھی، یہ نہیں جانا بھی ہے، تو وہاں پر بھی مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے سب کچھ اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں ملا تھا،
سبحان اللہ. یعنی کہ جو ہے وہ آپ کی قابلیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آخرت. سبحان اللہ. آپ کے اعمال پر نہیں کرتی. نہیں، ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. سبحان اللہ. تو ایسی باتیں ہیں وہ صرف منافق ہی کہہ سکتا ہے. صحیح معنوں میں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہو، وہ ہر چیز کے اندر اس کی حکمت تلاش کرتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، یعنی اس کا انکار کرتے ہو، لیکن اگر یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اسے نہ مانا، تو اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے. عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کو ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں. یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سبحان اللہ. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے روبرو جانے میں شک میں ہیں؟ کہ اعمال نہیں بدل گئے. یعنی یہ پتہ ہے، مانتے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ جو ہے قیامت آنی ہے، عقیدہ ہے نا ہمارا، یعنی ہونا چاہیے. ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن پھر یقین نہیں ہے. اصل میں ہم یقین کے درجے پر نہیں ہے. یقین ہوتا تو ہمارے اعمال بدلتے. یہی اس چیز کی گواہی. اگر ہمارے اعمال اچھے ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے. اور اگر اعمال بہتر نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہم جزا سزا اور حساب کتاب اور محاسبے کے بارے میں کوئی صحیح معنوں میں یقین نہیں رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، جب اس سے ملاقات کرنی ہے سبحان اللہ، تو کیا اس کو ہم صرف یوں ہی ہلکی سی ملاقات کے طور پر لیں گے؟ آج دیکھیں اگر زندگی میں کوئی ہماری طرف آ رہا ہو یا ہمیں کہیں جانا ہو، یا کسی بھی بڑے شخص کی ملاقات ہو، تو مطلب کتنا اس کو اسپیشل ہم لیتے ہیں، اس کے لیے کتنے دن پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا پتہ بھی ہو اور پھر ہمارے اعمال نہ بدلیں، ہماری تیاری اس لیول کی نہ ہو. جتنی بڑی ذات ہے، تیاری بھی ہماری اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں، کچھ نیکیاں کما سکے کہ جن کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے حاضر ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہو وہ خوشگوار ملاقات ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے، یعنی خوشخبریاں ہوں اس دن ہمارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی. سورۃ الشورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف سے اور تجھ سے اگلوں کی طرف سے وہی بھیجتا رہا. آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. وہ برتر اور عظیم الشان ہے. قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ کہ جو ہے جو فرشتے ہیں سبحان اللہ وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یعنی ان کا کام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. خوب سمجھ رکھو کہ اللہ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے ان پر اللہ نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں. یعنی ام القریٰ سے مراد مکہ اور ومن حولھا سے مراد اس کے ارد گرد مشرق و مغرب جتنی آبادیاں ہیں ان سب کو بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شامل کریں، یعنی ان سب کو کے لیے تاکہ آپ ان سب کو ڈرائیں، ان سب کو خبردار کریں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. سبحان اللہ. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مرضی ہوتی کہ یعنی ایک امت بنا دیں، سب مسلمان پیدا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا؟ کیوں چوائس رکھی سبحان اللہ کہ انسان خود یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں آزمائیں کہ کون حق کو پہچان کر حق کے راستے پر جو ہے وہ آتا ہے اور کون اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے دل سے دین اسلام کو قبول کرتا ہے اور دین اسلام پر چلنا چاہتا ہے. لیکن وہ جسے چاہتے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی درست دین جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے.
اور جس ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبر نہیں کیا، اللہ جبر کو پسند نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے ارادے کی، چوائس کی، چوز کرنے کی، جو ہے اختیار کی جو ہے آزادی سبحان اللہ دی ہے۔ تو اس آزادی کا کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کر کے درست دین کی طرف چلے گئے تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر اس کا غلط استعمال کیا تو اس کا مطلب ہم نے ظلم کا ارتکاب کیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جائیں گے، اور نافرمانی کا کہاں لے جائے گی؟ عذاب کی طرف لے جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں شعوری طور پر مسلمان بنائے، شعوری ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہے؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس جس چیز میں تمہارے اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ادھر کون سے اختلاف کا ذکر ہے؟ عام دنیاوی اختلاف نہیں، بلکہ دین کے اختلاف کا یہاں پر ذکر ہے۔ یعنی جیسے یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں کچھ باتوں پر اختلافات ہیں، ہر مذہب کا جو تابع دار ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، حالانکہ سوچنے کی بات ہے، کامن سینس ہے کہ ایک وقت میں اکٹھے سارے دین تو درست نہیں ہو سکتے نا، کوئی ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سچا دین ہے، جو حق کا راستہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمیں دیتے۔ یعنی انسان کو ہر وقت یہ ہرس ہونی چاہیے، یہ طمع ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ جو درست ہے، جو دلیل کے ساتھ یعنی ثابت ہے، میں اس راستے پر چلوں، میں اس راستے کو چنوں۔ سبحان اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میری یعنی جو ہے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، لیکن حق پر کون ہوگا، کامیاب کون ہوگا؟ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو درست طور پر یعنی اس راستے پر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہوگا۔ سبحان اللہ، تو دیکھنا کیا ہے، کون ایسا یعنی جو ہے وہ فرقہ، یعنی کون سا طریقہ ہے سبحان اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے احکامات کے قریب ہے، اور جو صحابہ کرام کی زندگی کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، وہی راستہ جو ہے ہمیں چوز کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو یعنی جگانا ہے، طلب پیدا کرنی ہے۔ تو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تب تھوڑا ٹھہر کر غور و فکر کے ساتھ، شعور کے ساتھ سوچ کر یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کیا درست ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، ایک ہی ٹاپک پر اتنی ساری رائے ہیں، مجھے نہیں پتا کون سا درست ہے۔ جو درست ہے، جو آپ کے نبی کا طریقہ ہے، مجھے بس اس پر چلائیے، مجھے اسی کے ساتھ باندھ کر رکھیے، اور مجھے جو ہے اسی پر استقامت کے ساتھ چلاتا رکھیے۔ تو انشاءاللہ عزوجل اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ضرور درست راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو درست راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، تو جس کی طرف میں جھکتا ہوں، یعنی سبحان اللہ، ذالکم اللہ ربی، کتنی خوبصورت آیت ہے، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ منیب، یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چھپایوں کے جوڑے بھی بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بڑی خوبصورت طویل حدیث ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتی ہوں اور ایز اٹ از پڑھوں گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہی ہدایت مانگو، تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندے، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ، اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو،
मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाहों को बख्शता हूँ, तो तुम मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वलीन और आखिरीन जिन और इंस एक साथ चटियल मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगने लगे और मैं हर एक को वो चीज जो वो मुझसे मांगते हैं अता कर दूं, तो भी मेरे खजानों में कमी नहीं होगी, मगर जितनी समंदर में सुई डालकर निकालने से पानी में कमी वाक़या होती है। सुभान अल्लाह। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे क्या पता चलता है कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के इख्तियार में है, उसी के जो है पास है, उसी से मिलती है। तो फिर क्या तौहीद जो है वो किसके लिए होनी चाहिए? यानी माँगना जो है हमें किससे है? इखलास के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, दूसरों के ऊपर नहीं। हमें किसी किस्म का दूसरों से तमा या लालच नहीं रखनी, बल्कि अपने रब से माँगना है इंशाअल्लाह। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसके कायम करने का उसने नूह को हुक्म दिया था, और जो बजरिया वही हमने तेरी तरफ भेज दिया है, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया था कि इस दीन को कायम रखना और इसमें फूट ना डालना। जिस चीज की तरफ आप उन्हें बुला रहे हैं वो तो मुशरिकीन पर गरां गुजरती है। अल्लाह जिसे चाहता है अपना बरगजीदा बनाता है, और जो भी उसकी तरफ रुजू करे वो उसकी सही रहनुमाई करता है। और उन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद ही इख्तिलाफ किया, और वो भी बाहमी जिद बहस से। और अगर आपके रब की बात एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पहले से करार ना पा गई होती, तो यकीनन उनका फैसला हो चुका होता। सुभान अल्लाह। यानी तफरकाबाजी की बात हो रही है यहाँ पर, देखें पीछे भी हुई है और अब आगे दोबारा जो है सुभान अल्लाह हुई है। लेकिन अल्लाह ताला इन बातों के दरमियान में बार बार क्या फरमाते जा रहे हैं कि असल दीन क्या है, तुम्हारे तुम्हारे लिए खास दीन कौन सा है? वही दीन है जिसके लिए मैंने पहले पैगंबरों को जिस पर रखा है। यानी इससे मजीद इस पीछे वाली बात की तकवीत होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुरू से एक ही दीन है और वो दीन इस्लाम है। सब पैगंबर उसी दीन को लेकर आते हैं। तो हमारा भी क्या मकसद है कि उसी दीन, जैसे पैगंबरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उस दीन को कायम रखना, हमारे हमारे लिए भी क्या हुक्म है कि उसी दीन पर जो है वो चले रहे, उसी दीन के ऊपर जो है वो चलते रहे। तो तफरकाबाजी क्यों होती है, क्यों इख्तिलाफात होते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? और उन लोगों ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद ही इख्तिलाफ किया, यानी इल्म के होते हुए इख्तिलाफात शुरू होते हैं, और वो भी बाहमी जिद बहस से। सुभान अल्लाह। इससे क्या पता चलता है कि जितने भी इख्तिलाफात हैं या तफरकाबाजी है, इख्तिलाफात तो चले होते हैं सुभान अल्लाह। वो तो सहाबा कराम में भी कुछ ना कुछ बातों पर होते थे, लेकिन इख्तिलाफात जो हैं अगर इख्तिलाफात की शक्ल में रहें तो अलग बात है, लेकिन जब उनको बुनियाद बनाकर जो है तफरकाबाजी में पड़ जाया जाए, ये फिर जो है बड़ी खतरनाक बात होती है, और ये उम्मतों की जो है वो मौत का ज़रिया बनती है। तो तफ़रक़ाबाज़ी की असल वजह फिर क्या होती है? दुनिया, दुनिया की सरदारी, दुनिया की कामयाबी, दुनिया की बादशाहत हासिल करना, यानी सबका मैं ही सिर्फ़ लीडर बन जाऊँ। दुनिया की सरदारी के लिए जो है ऐसे है कि जैसे लोग रस्साकशी कर रहे हैं, मैं सही रास्ते पर हूँ, दूसरा कहता है मैं सही रास्ते पर हूँ, मेरी बात ज़्यादा सही है, नहीं दूसरा कहता है मेरी बात ज़्यादा सही है। खींचे जा रहे हैं बातों को, मामलात को, जो मासूम बीच में लोग हैं, वो क्या हैं? वो उलझे रहते हैं कि आखिर हम किसको मानें? सुभान अल्लाह। तो क्या क्या ज़रूरत है कि आपस की ज़िद, बाकी मामलात में आप लेकर आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन दीन के अंदर जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यानी अपनी ज़ात को बुलंद करना, अपने लिए दुनिया की सरदारी चाहना, अपने आप को लीडर बनाने के लिए जो है वो सुभान अल्लाह दीन के अहकामात में बातें करना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इससे क्या है, दीन जो है इसको बहुत सख्त नुकसान होता है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि अंबिया की जमात अल्लाती भाई हैं, उनकी माएँ मुख्तलिफ हैं और उनका दीन एक है। यानी अगर हम दीन इस्लाम और बाकी मज़ाहिब के दरमियान में हर वक़्त कॉम्पिटिशन में रहते हैं, या हम इवन अपने दीन के अंदर जो है तो फ़िरक़ाबाज़ी में, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि तमाम अंबिया का भी दीन जो है सुभान अल्लाह वो एक ही है। तो अल्लाह ताला यहाँ साफ-साफ बता रहे हैं कि इल्म आ जाने के बाद जो इख्तिलाफ किया, वो किस वजह से किया? कि बाहमी ज़िद, बहस से। और अगर आपके रब की बात एक वक़्त मुकर्ररा तक के लिए पहले ही से करार ना पा गई होती, यानी अल्लाह ने पहले से ही सोच रखा है, अल्लाह की सुन्नत है कि वो जो अंजामात हैं, अंजाम है तमाम मामलात का, दुरुस्त और सही का जो फ़ैसला है, वो क़यामत के दिन ही बताएगा। तो यकीनन उनका फ़ैसला हो चुका होता, और जिन लोगों को उनके बाद किताब दी गई है, वो भी उसकी तरफ से उलझन वाले, शक में पड़े हुए हैं। बस आप लोगों को इसी तरफ बुलाते रहें, और जैसा तुम्हें हुक्म हुआ है उस पर मजबूती से जम जाएं और उनकी ख्वाहिशों पर न चलें।
اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تمہارا سب کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے معاملات تمہارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہم تم میں کوئی کٹجتی نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت حکمت سے بھرا ہوا، صاف ستھرا، اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ رپلائی ہے، مطلب ایسے لوگوں کو دینے کے لیے جو اختلافات کرتے ہیں، اختلافات میں پڑے رہتے ہیں۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا لہ حجتہم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ جہتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ڈرنا تو ہے موت سے، سبحان اللہ، لیکن کیا ہے کہ موت سے ڈر جو ہے مومن کا الگ ہوتا ہے اور جو کافر ہے اس کا الگ ہوتا ہے۔ تو مومن کا ڈر موت سے کیسا ہوتا ہے کہ بس میں مر جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ وہ کیوں ڈرتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، تو میں نے اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو کیا میں نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ یعنی اس کو اپنا ہر عمل جو ہے وہ کم نہیں لگتا ہے، اس کو یہی فکر پڑی ہوتی ہے کہ مزید سے مزید کام کر لوں، اور موت آنے والی ہے اور آخری وقت آنے والا ہے اور میری کوئی ابھی تک کمائی نہیں ہوئی ہے، اور وہ اس کو زندگی کے جتنے لمحات ہیں ان کو مزید سے مزید جو ہے اسلام میں اور اللہ کی رضامندی کے کاموں میں گزارنا چاہتا ہے۔ تو مومن کا ڈر جو ہے موت کے لیے اس قسم کا ہوتا ہے، نہ کہ یہ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، یعنی موت سے اس کو ڈر نہیں لگتا، بلکہ موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اگر خالی ہاتھ جا رہا ہے تو یہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں نے جو ہے سبحان اللہ ابھی مزید تیاری کرنی تھی اور میں تیاری نہیں کر سکا، اور مجھے مزید جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریبی ہو۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، یعنی قیامت سے ڈر رہے ہیں۔ تو قیامت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو طرح کی ہے، یعنی ایک تو قیامت صغریٰ یعنی انسان کی موت، اور نمبر 2 قیامت کبریٰ جو اصل قیامت کا دن ہے۔ انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے خوبصورت صفت کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ کون سی صفت کا؟ لطیف کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ لطیف ہیں، یعنی لطف و کرم کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ لطیف کون ہوتا ہے؟ جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود اپنی ذات پر رحم نہیں کر رہا ہوتا، یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس پر رحم کریں، بار بار ہدایت کے راستے دکھاتے ہیں، پکڑ پکڑ کے مشکلوں سے نکال کر لاتے ہیں، بار بار اس پر جو ہے اپنی نشانیاں واضح کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ لطیف ہیں اس بندے پر بھی جو خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتا، خود اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، سبحان اللہ، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ہم کیوں نہ دونوں چیزیں مانگیں انشاءاللہ عز و جل۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے نا کتنی انسان ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے دین میں اپنی مرضی سے باتیں نکال لیتا ہے نا، سبحان اللہ، ڈرتا بھی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو بھی میری پکڑ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی ہے بڑا فضل، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ہر قبیلے نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، پریشان کیا، جو یعنی اور جو خاص ان کا اپنا قبیلہ تھا قریش کا، ان کے ساتھ تو رشتہ داری کا تعلق تھا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی انہوں نے تو مطلب نظام سب سے بڑھ گئے، وہ اتنا عذاب پہنچایا کہ نہ قرابت داری کا احساس کیا نہ کوئی اور احساس کیا، سبحان اللہ۔ تو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان سے کیا کہتے ہیں
کہ مطلب ایٹ لیسٹ اتنا تو خیال رکھو، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اتنا تو خیال رکھو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، یعنی جو ہمارے درمیان میں قرابت داری کا رشتہ ہے اس سے تو ایٹ لیسٹ قائم رکھو، اس کا تو تھوڑا سا لحاظ رکھو. سبحان اللہ. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے پیغمبر نے یعنی اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے. یقیناً وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ سچی خالص توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ہے ایسے ہی زبانی کلامی توبہ نہیں بلکہ خالص سچی توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے بھی یعنی اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے صحرا بیابان میں گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرتے مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی شدت اتنی ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے. آپ دیکھیں نا صحرا کے اندر سبحان اللہ انسان موجود ہو اور اس کے پاس نہ پانی ہو نہ کچھ، جو سامان ہے وہ سواری کے اوپر اور سواری غائب ہو جائے تو اب زندگی کی کوئی پھر رمق نہیں نا بچتی، امید نہیں بچتی. تو ایک دم اس کی سواری سامنے اس کو نظر آ جائے تو خوشی کی انتہا ہوگی. تو ایسے میں اس کو اپنی زبان پر بھی جو ہے وہ اختیار نہیں رہتا. سبحان اللہ. تو کیا کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یہ کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ان الفاظ پر پکڑ نہیں کرتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی خوش ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مطلب کتنا یعنی اس کو خوشی انتہا کی ہوئی ہے. سبحان اللہ کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا یہ بول کیا رہا ہے. تو اسی طرح جو توبہ کرنے والا ہے جب وہ صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ یعنی بہت سے ہیں لیکن ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر یعنی کوئی انسان ہے، پیچھے بھی ہم یہ واقعہ ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی انسان ہے اس نے گناہوں میں سے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، یعنی اپنی زندگی کی ہر خواہش پوری کر لی ہے، ہر قسم کا گناہ اس نے کر لیا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا خوشخبری دی تھی کہ ہاں اس کے لیے بھی توبہ ہے. اور جو تم یعنی جو ہے دین اسلام کی طرف آ رہے ہو گناہوں کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ رہے ہو تو کیا ہے دین اسلام پچھلی تمام جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اجر لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو ہے توبہ. لیکن توبہ کیا ہے؟ اپنی پوری شرائط کے ساتھ آداب کے ساتھ کرنی چاہیے. ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھ کر دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی کارساز اور قابل حمد و ثنا ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور اس میں جانداروں کا پھیلانا ہے اور اس پر بھی وہ قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے. تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی بات اسے درگزر فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ بعض گناہوں کا جو ہے کفارہ وہ تو مصائب بن جاتے ہیں، یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو بعض کا جو ہے اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں. اور جو گناہ جو ہے سبحان اللہ کوئی ان میں سے کچھ گناہ ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور غم و حزن پہنچتا ہے، یہ غم و غم پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں اللہ تو بہت سے گناہ جو ہے وہ معاف کرتے ہیں. تو کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو وہ ہمیں مصیبت میں ڈال کر ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو جو بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ دراصل ہمارے ان گناہوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں. اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار. اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی کی رکی رہ جائیں. یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث یا انہیں ان کے کرتوتوں کے سبحان اللہ یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے
وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے، اور تاکہ جو لوگ اپنا ہماری نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے بس وہ زندگانی دنیا کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا چیزیں آئی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گناہ کا ذکر کیا ہے۔ تو گناہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو دل میں کھٹکے اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے گناہ کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم انہیں معمولی سمجھتے ہو، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے، اور یہاں پر کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیاؤں سے بچنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کبیرہ گناہ کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ بس جس کو ہم کبیرہ سمجھ رہے ہیں وہ کبیرہ ہے، نہیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں مذمت آئی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آخرت میں عذاب کی جو ہے وہ وعید سنائی دی ہے۔ تو صحابہ کرام کا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر گناہ سے بچتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی جو ہے بہت بڑا سمجھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ایسے گناہ کرتے ہو، نہیں جب حضرت انس کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی سال حیات رہے تو نیا زمانہ دیکھا انہوں نے، تو لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم ایسے گناہ کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہے، یعنی اتنے ہلکے معمولی سمجھتے ہو اور کرتے جاتے ہو۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے، بے حیائیوں سے بھی بچنا ہے، اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایک صفت بیان ہوئی ہے سبحان اللہ ان ایمان والوں کی، کیا صفت کہ وہ غصے کے وقت جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، غصہ نہ کرو اللہ بھی تم پر غصہ نہیں کریں گے۔ یعنی صحابی کا جو ہے ایک سوال تھا، صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو بتایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی غصہ کرنا چھوڑ دو، یعنی تم لوگوں پر غصہ نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہر وقت دیکھیں ہمیں غصہ رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے، بچوں پر غصہ، ہر کسی پر غصہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں غصے کو کنٹرول کرنے والا بنائے، اور دوسروں کو معاف فرمانے والا بنائے۔ ہماری طبیعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عفو و درگزر رکھیں، معافی کی صفت رکھیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سے انتقام نہ لیں، بدلہ نہ لیں، ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام لیا کسی سے؟ عمومی روش کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ عمومی طریقہ کیا تھا؟ معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی خدمتوں کا توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا، یعنی اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ایک اور اصول سکھایا جا رہا ہے کامیاب ایمان والوں کا کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں امپورٹنٹ، وہ مشورہ کر کے کرتے ہیں، اور جو ہم انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ تو بدلہ کیا ہے؟ بدلے کی اجازت ہے، لیکن بدلہ کتنا لینا ہے؟ جتنا اگلے نے ظلم کیا ہے۔ بدلے میں زیادتی کی طرف نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ سبحان اللہ بدلہ جو ہے وہ لیا ہے اور اگلے کو جو ہے جو اس نے عمل کیا تھا اس سے کہیں گنا زیادہ بدلے میں لے لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرنے والے تھے۔ یعنی جب دیکھیں فتح مکہ ہوا تو خون کے پیاسی تھے نا وہ سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بار انہوں نے کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کا نام مٹا دیں، ان کو ختم کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو آپ سے نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، اور سبحان اللہ جو ہے کسی کے سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے حساب کتاب نہیں لیا، الا یہ کہ وہ جو کچھ لوگ تھے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی عام معافی کا اعلان کیا تھا فتح مکہ میں، بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ اسی طرح حدیبیہ میں جو ہے 180 آدمیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تھی، ان سازش کرنے والوں کو بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ پھر ایک صحابی نے یعنی ایک شخص نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، یہودی نے، تو اس یہودی سے بھی بدلہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس کا کہا جاتا ہے کہ آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر اپنے اندر محسوس کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس عورت کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے تو اس عورت کو معاف کر دیا کیا، لیکن بعد میں جو ہے اس زہر والے کھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نے بھی کھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن وہ صحابی جو ہیں بشر بن برا رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر
یعنی پہلے معاف کر دیا تھا اس عورت کو، لیکن جب یہ معاملہ ہوا کہ صحابی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی تو پھر قصاص کے طور پر جو ہے اس یہودی عورت کو قتل کیا. سبحان اللہ. تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام طور پر معافی کو پسند کرتے تھے، بدلے کو نہیں. اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یعنی جیسے بھی یہ بتایا کہ وہ اس یہودی عورت سے قصاص لیا، تو برائی جو ہے اس کا بدلہ اس جیسی برائی، یعنی قصاص کی بات ہو رہی ہے. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. پھر واقعہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں. ٹھیک ہے اس نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن برابر کا شرط کیا ہے؟ برابر کا بدلہ. یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے. اور جسے اللہ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں. اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے کبڑے ہوئے جاتے ہوں گے، اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ایماندار صاحب کہیں گے کہ حقیقی زیاکار تو وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں. ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں. اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی. اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے. اللہم اجعلنا من الشاکرین ولا تجعلنا من الکافرین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کفران نعمت سے بچائے، ہمیں ہر حال میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بنائے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، یقیناً اس کا تمام معاملہ خیر ہی خیر ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ خیر صرف مومن ہی سمیٹ سکتا ہے. کیسے؟ اگر اسے خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو بھی یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر خوشی اور غمی دونوں کو وہ اپنے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ نعمت پر شکر اور آزمائش یا تکلیف پر صبر کے ذریعے. آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر کے دے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے یعنی جو اللہ چاہے وہی وحی کرے. بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر روح سے کیا مراد ہے؟ کیا اتارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یعنی قرآن. یعنی جس طرح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول آئے تھے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل کی. وحی کیا ہے؟ قرآن ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے. سبحان اللہ. یعنی ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس کتاب میں سے. سبحان اللہ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک آپ راہ راست کی راہبری کر رہے ہیں، یعنی آپ تو صرف راستہ دکھاتے ہیں اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں ہے. یعنی کس کی راہبری کر رہے ہیں؟ کیا راستہ دکھا رہے ہیں؟ اس اللہ کی طرف آنے کا راستہ دکھا رہے ہیں جس کی ملکیت میں، جو اس کی ملکیت میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے کیا؟ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی آپ اس رب کی طرف کا راستہ دکھا رہے ہیں جس رب کی ملکیت میں ہے آسمانوں و زمین میں موجود سب کچھ. آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سورۃ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا کہ تم سمجھ لو. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے.
کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا، اور پہلے کی لوگوں کی مثالیں گزر ہی چکی ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے کے لوگوں کی مثال گزر ہی چکی ہے، ان سے بھی زیادہ طاقتور اقتدار تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، اپنے کاموں کا انجام دنیا میں ہی پا لیا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو، اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چھپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اس سے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر سواری کی دعا کا ذکر ہے، یعنی کیا دعا کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، یعنی پاک ہے وہ ذات، پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے کیا ان کا طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر سبحان اللہ زی سے لے کر یعنی جو ہے پہلا کام کیا کرتے، اللہ اکبر 3 بار، اور اس کے بعد سبحان اللہ زی، یہ جو دعا ہے سبحان اللہ زی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین سے لے کر یعنی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ تک یہ والی پوری آیت پڑھتے۔ اس کے بعد جو ہے خیر و عافیت کی دعا مانگتے، جو کہ یعنی کتابوں میں ہمیں سکھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ وہ کیا ہے، یعنی کہتے کہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ دعائیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر مانگتے تھے، تو انشاءاللہ تعالی اس سنت کو ہم نے بھی اپنانا ہے، اور انہوں نے اللہ کے پاس بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا۔ یقیناً انسان کھلا ناشکرا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، یعنی اپنے لیے تو بیٹیوں کی خبر سن کر پریشان ہو جاتے ہیں غم کے مارے، یہ ہمارے اوپر کیا مصیبت سوار ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جو ہے اللہ کے لیے کہتے ہیں بیٹیاں، جو کائنات کا رب ہے اس کے لیے کہتے ہیں بیٹیاں، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان اللہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورتیں کمزور ہیں یا بیٹیاں جو ہیں وہ کمتر ہیں اور بیٹے جو ہیں وہ برتر ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نظریہ بتا رہے ہیں، یعنی خود جس کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ کمتر ہیں وہ اپنے لیے ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے لیے جو ہے وہ ان کو پسند کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے لیے بیٹے پسند کر لیتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر لیتے ہیں۔ کیا وہ جو زیورات میں پلے اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکے، سبحان اللہ، تو یہ کیا ہے کہ یعنی یہ عورت کی فطرت ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یعنی دلیل کے ساتھ بات کرنا مطلب آتا ہے، لیکن دیکھیں جب جھگڑے کی کنڈیشن ہوتی ہے تو جذباتی طور پر اتنی یعنی سبحان اللہ کمزور ہو جاتی ہے عورت کہ اپنی بات میں یعنی اپنے بارے میں صفائی بھی نہیں دے پا رہی ہوتی ہے، صحیح طرح سے بات ہی نہیں صحیح سے ایکسپلین کرنی آ رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ جو زیورات میں پلے یعنی کیا خصوصیت بتانی ہے، مطلب نرم و نازک ہوتی ہے اور زیورات کی خواہش مند ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ مطلب انہیں میں پلتی بھرتی ہے اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکو، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کی پیدائش کے موقع کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، انہیں کیا پتا، کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے، ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا، کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے، ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے، یہ تو صرف اٹکل بچوں یعنی جھوٹی باتیں کہتے ہیں، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی جسے وہ مضبوط تھامے ہوئے ہے، نہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے قدموں پر راہ یافتہ ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا،
اور ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر چیز یعنی بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ابراہیم اس کی اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر کے تاکہ لوگ آئندہ بھی توحید کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو متاع دنیا سے بہرہ مند کر دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ یعنی یہ کیا بات ہوئی، اسی کو کیوں چنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا، ہمیں سے کسی جو بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ رحمت اللہ نے کہاں رکھنی ہے، نبوت یا رحمت سے مراد نبوت ہے، یعنی کون کس کو نبوت دینی ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کو زیادہ پتا ہے کہ کون اس کا صحیح معنوں میں حقدار ہے؟ کیا آپ کے رب کی تقسیم کو رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، ہم نے ہی، اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو ماتحت کر لے، جس سے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس سے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت ہی بہتر ہے۔ تو کیا ہے کہ جو نبوت ہے یا جو اخلاق ہے، یعنی جو بھی خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، سبحان اللہ، ان سب کی تقسیم کس نے کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے ہی تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ایمان کی کمی ہے ہمارے اندر تو فوراً سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہے۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کیا دیتے ہیں؟ دنیا بھی، اور ساتھ ساتھ ایمان کی بھی بات کریں ہیں، مگر ایمان اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یا جس کے لیے چاہتے ہیں خیر دینا، تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو ہم پڑھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی آیتوں پہ آیتیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، دین اور حکمت سیکھ رہے ہیں، تو کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، خیر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیر کے معاملے کی، اس کی اس رحمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور زینوں میں بھی جن اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مطلب کتنی بڑی چیز ہے کہ ہر چیز سونے کی بن جائے تو بھی، یعنی بن بھی جائے تو بھی کیا ہے، صرف دنیا تک محدود ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آخرت مطلب کیا ہے؟ آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یعنی اگر دنیا لے کر جو ہے دنیا میں ہی غرق ہو جانا ہے، رب کو ہی بھول جانا ہے، تو پھر ایسی دنیا کا کیا فائدہ؟ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیچھے آیتوں میں کیا بیان ہوا، دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں، دنیا کی اہمیت بتا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے دنیا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کے تو دنیا اللہ کے ہاں اتنی حیثیت بھی ہوتی دنیا کی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتے۔ یہ مطلب بات بتا کر اللہ تعالیٰ آگے کے ساتھ کیا کریں، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک
ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایسا شیطان مقرر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مزید سے مزید دنیا میں ہی الجھائے رکھتا ہے، دنیا ہی کمانے کی فکروں میں جو ہے وہ آپ کو مصروف کر دیتا ہے۔ تو کس کے اوپر یہ شیطان مسلط ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کی رحمان یعنی اللہ رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے، تو ہر وقت جو ہے سبحان اللہ کی یاد سے خود کو جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا شیطان جو ہے وہ پھر اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت اس کو برائیوں پر اکساتا رہتا ہے اور نیکیوں سے روکتا رہتا ہے۔ تو سوچے نا کہ یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اگر اس کا دوست شیطان بنا دیا جائے، یعنی شیطان دوست بن گیا، تو سبحان اللہ کس طرح ہم پھر کامیابی کی امید رکھ سکتے ہیں نا کہ ہم کامیاب ہوں گے کبھی؟ وہ تو جو ہم نیکی کا کام کرنے لگیں گے آ کے ہماری راستے میں بیٹھ جائے گا اور بولے گا نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، بولے تو آؤ میرے پیچھے میں تمہیں صحیح طریقہ بتاتا ہوں، اور ہم اس کی کیونکہ ہم سمجھیں گے وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، ہمیں اس کے خیالات پیارے لگیں گے، اس کی باتوں کے اوپر یقین آنے لگے گا، اس کی باتیں ہمیں پسند آنے لگیں گی، لگے گا کہ ہمارے ساتھ بڑا مخلص ہے، تو ہم کیا ہے اس کے راستے پر ہی چل پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کی مردود کے شر سے محفوظ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے، ہمارے دلوں کو ہر وقت اپنی یاد سے منور رکھے کہ کبھی غفلت نہ ہو ان کے اندر، اللہ کبھی اپنی یاد سے غافل نہ کرے ہمارے دلوں کو، کہ شیطان کو موقع ہی نہ ملے ان دلوں کے اوپر آ کر اپنا قبضہ کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی معاملات کیے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، سبحان اللہ ہم تو ہدایت پر ہی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، دیکھو نا ہم 5 نمازی پڑھتے ہیں، دیکھو نا ہم یہ کرتے ہیں، دیکھو نا ہم تو صدقات بھی دے دیتے ہوتے ہیں، ہم تو یہ کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے انسان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ کامیاب ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ شیطانی اعمال کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ابن القیم کہتے ہیں قول ہے ان کا بہت خوبصورت ہے، تھوڑا لمبا ہے میں، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا قول ایز اٹ از سامنے رکھوں گی کہ بہت حکمت ہے اس کے اندر۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو، یعنی بس اس کے دل کے اندر یہی بسا ہو کہ میں نے اپنے رب کو کسی طرح راضی کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور وہ ہر چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، یا اللہ ہمارے لیے بھی ایسا کر دے کہ اپنے لیے چن لے ہمیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ صبح و شام کرتے ہوئے پریشانی یعنی ہم غم فکر صرف اللہ کی ذات، اللہ کو اپنے لیے بنا لیتا ہے، ہر چیز کا جو محور ہے وہ اللہ کی ذات کو رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ صبح و شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ مزید سے مزید دنیا کی فکر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پریشانی، غم اور تکلیفوں کو اس پر لاد دیتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اللہ کی محبت کی فکر ہی نہیں رہتی، اور لوگوں کی محبت، لوگوں کی توجہ کی فکر پڑی رہتی ہے، مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، یعنی بس لوگوں کی باتیں سوچتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے، تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ اس بٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ہر حال میں اس کو مشقت ہی مشقت ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے روگردانی کرتا ہے، تو وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت پر لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی وعید ہے یہ ہمارے لیے۔ پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے، انشاءاللہ صبح اٹھنا ہے تو بھی بس پریشانی یہ نہیں کہ میں نے آج کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے آج اپنے رب کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا فیل نہیں کرنا، اور کون سے زیادہ سے زیادہ کام کرنے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، سبحان اللہ، یہی غم اور یہی غم رکھنا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو بڑا برا ساتھی ہے، یعنی شیطان کے لیے کہے گا، اور جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب اور جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تم نے آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہ
پہنچائے گا، یعنی تم نے اب جو کرنا تھا کر لیا، دنیا میں جتنے ظلم کرنے تھے، اب جو ہے کوئی چیز تمہیں نفع نقصان سے نہیں روک سکتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے۔ کیا بس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو، بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ بس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کہ ہم نے سوائے رحمان کے معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے عمرہ کے پاس بھیجا، تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم نے اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا، اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کے ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ تو پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں، اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے، یعنی اس کی کوئی وقت نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ بس اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں، یا وہ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں جان نشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے۔ بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے پیدا کرتے تھے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے۔ بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی ہے کہ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، یہی راہ راست ہے۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں یا میری عبادت کرو، صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی وہی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے اللہ، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے، دکھ والے دن کی آفت ہے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی وہ دوستیاں جو پرہیزگاری کی بنیاد پر ہیں، تقوی کی بنیاد پر ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی محبت میں ہیں، اور مومنوں کی آپس میں دوستیاں ہیں، وہی صرف کامیاب ہوں گی اس دن۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے گہرے دوست ہیں، چاہے یعنی دنیا کے مقاصد کے لیے دوستیاں ہیں، جو بھی گہری دوستیاں ہیں، وہ سب قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بندو، آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان، تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے، یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے، بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔
اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، یعنی یہاں پہ جو جہنم کا دروگہ ہے اس کا نام بھی مالک ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے. یعنی کیا کہیں گے دروگے کو، مالک کو پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، یعنی کہیں گے کہ کسی طرح بس اب یہ سزا جو ہے ختم ہو اور موت آ جائے. تو کیا کہیں گے وہ کہ نہیں، تمہیں تو اسی میں ہمیشہ رہنا ہے. ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے. کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. یعنی پاس موجود ہوتے ہیں فرشتے، جو ایک ایک عمل جو ہے سبحان اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے فرشتے ہمارے اعمال کو لکھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہی ہیں، جو ان کے پاس بیٹھ کر ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. یعنی اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو ظاہر ہے انبیاء پہلے ان کی عبادت کرتے. آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے بے شک. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. اب آپ انہیں اس بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں. وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں، مستحق شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں؟ یعنی جب پیدا کرنے والے کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے تو پھر کہاں سے شرک کرنے لگتے ہیں؟ اور اس کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور رخصتانہ سلام کہہ دیں، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو دیکھیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ یعنی درگزر کریں، منہ پھیر لیں. وقل سلام اور ان کو یعنی سلام کہہ دیں، رخصت ان کو کر دیں کہ جی اللہ کے حوالے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو بحث مباحثہ نہیں کرنا، بلکہ جو لوگ مان کے نہیں دے رہے بس ان سے کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے حوالے. سورہ دخان مکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے. یعنی کس کو؟ قرآن حکیم کو. کب اتارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ ایک بابرکت رات میں. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو ہے، اور جو سورۃ القدر ہے اس میں بھی یہ سبجیکٹ ہے. سبحان اللہ. لیلۃ مبارکہ کا یعنی لیلۃ القدر کا. تو لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات کے دو نام ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قدر میں کیا فرمایا؟ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یعنی اور یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. سبحان اللہ. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. تو پھر یہ رات بھی کب ہے؟ رمضان کے اندر. یا سبحان اللہ. تو اس کے اندر کیا کیا بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، اور تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات، جو امپورٹنٹ فیصلے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور کیا ہے چوتھی بات اس میں خاص کیا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو شب قدر یا لیلۃ مبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا. یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ پہل جو ہے جو قرآن نازل ہوا، پہلی یعنی شروع کا جو قرآن نازل ہوا وہ اسی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اور دوسرا کیا مطلب ہے، یہ بھی مفہوم ہے کہ یعنی لوح محفوظ سے اسی رات یعنی لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو بیت العزت میں اتارا. اور یہ بیت العزت کہاں ہے؟ آسمان دنیا پر. یعنی وہ آسمان جو دنیا کے اوپر ہے نا، تو اس کے اوپر ہے بیت العزت. وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو جو ہے لوح محفوظ سے لے کر وہاں پر جو ہے پہنچا دیا. پھر وہاں سے حسب ضرورت، وقت کے مطابق، تقاضوں کے مطابق، ضرورت کے مطابق، مصلحت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقتاً فوقتاً آیات کی صورت میں وحی نازل کرتے رہے. اور یہ ٹوٹل جو ہے
23 साल के अंदर फिर कुरान जो है सुभान अल्लाह वो मुकम्मल हुआ, यानी 23 साल के अंदर जो है इसकी तकमील हुई सुभान अल्लाह। तो लैलतुल मुबारका कौन है? लैलतुल क़द्र है। और लैलतुल क़द्र क्या है? रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर जो है ताक रातों में से एक रात है सुभान अल्लाह। तो बाज़ लोग जो हैं वो इसे लैलतुल मुबारका से शबान की 15 तारीख भी लेते हैं कि 15वीं शबान को जो है सारे फैसले होते हैं, 15वीं शबान को जो है शब बरात का नाम देते हैं और उस दिन कहते हैं कि कुरान नाज़िल हुआ और पूरी ज़िंदगी के जो फैसले हैं, कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन किसका दरख्त का पत्ता उतरेगा, सुभान अल्लाह, बड़ी-बड़ी बातें बना रखी हैं। तो ये बातें कही जाती हैं, ये सब बिदअत है। इसका किसी एक हदीस, सही हदीस से, किसी एक भी सही हदीस से इसके बारे में जो है वो नहीं मिलता है कि जो लैलतुल मुबारका है वो दरअसल शब बरात है या 15वीं शबान है, नहीं। वो कौन-सी रात है? वो लैलतुल क़द्र है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में है और ये दोनों एक ही रात के 2 नाम हैं सुभान अल्लाह। तो 15वीं शबान या शब बरात का कोई नाम, कोई ज़िक्र किसी सही रवायत के अंदर नहीं आता है। सब क्या है? बिदअत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन बिदअत से हमें महफूज़ रखें, दुरुस्त दीन की समझ अता फरमाएँ। क्या कर रहे हैं? कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें क्या होता है? फ़ीहा युफ़्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, उस रात में हर एक मज़बूत काम का फ़ैसला किया जाता है। यानी इस रात के अंदर क्या है, जितने भी फैसले होने होते हैं पूरा साल सुभान अल्लाह वो नाज़िल किए जाते हैं, उनका फैसला किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से वाबस्ता है, यहाँ तक कि फ़हम फ़रास्त भी और बेबसी भी। यानी तकदीर के ऊपर ईमान लाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। हमारे ईमान की जो शराइत है या हमारे ईमान के जो अरकान हैं, उसके अंदर एक रुकन ये भी है कि इंसान तकदीर के ऊपर जो है ईमान लाए। तो जितने भी फैसले हैं, जो भी काम इम्पोर्टेंट होने हैं, इसी रात में होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यानी एक तकदीर है ये बनाई हुई, तो हमें इसके ऊपर जो है यकीन रखना है कि जो फैसले होते हैं अल्लाह की तरफ से होते हैं और सुभान अल्लाह हर फैसला जो है उसके पीछे एक हिकमत होती है। तो तकदीर के ऊपर ईमान जो है इंशाअल्लाह ताला उसको उस पर जो है काम करना है हमने। देखिए मोमिन जो होता है वो जानता होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो हो रहा है, जो फैसला है वो मेरे हक में कहीं न कहीं बेहतर है। और फिर इससे क्या होता है कि इंसान मायूस नहीं होता ना कि क्यों ये हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर मैं ही क्यों? मेरे लिए क्यों ये मुश्किल आई, किसी और के लिए क्यों ना आई? तो वो सोचता है कि अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह का फैसला था, तो रदीतु बिल्लाह। इसमें कोई हिकमत होगी जो मुझे अभी नहीं समझ आ रही। पीछे भी हमने पढ़ा ना अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि कोई चीज़ बड़ी ऐसी होती है जिसमें खैर तुम्हें नज़र आ रही होती है, लेकिन असल में उसके पीछे कोई शर छुपा होता है, तकलीफ होती है। लेकिन कोई चीज़ होती है तुम्हें बड़ी बुरी लग रही होती है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे कोई खैर होती है। सुभान अल्लाह। तो पीछे छुपी हिकमतें हमें नहीं पता चलती, बाद में चलती हैं। लेकिन हमें क्या है, हिकमत पता चले ना चले, समझ आए ना आए, हमें क्या है जी, तकदीर पर ईमान रखना है। अल्लाह की तरफ से है, रदीतु बिल्लाह। तो तकदीर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ से है। अच्छा, तकदीर को कुछ बदल भी सकता है ना, क्या बदल सकता है? दुआ जो है सुभान अल्लाह, दुआ बड़ी बड़ी ताकत रखती है, सुभान अल्लाह। उसी रात में हर एक मज़बूत काम का फ़ैसला किया जाता है, हमारे पास से हुक्म होकर हम ही हैं रसूल बनाकर भेजने वाले। आपके रब की मेहरबानी से वो ही है सुनने वाला, जानने वाला, जो आसमानों और ज़मीन का रब है और जो कुछ उनके दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। सुभान अल्लाह। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदा करता है और वही मारता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप-दादा का भी, बल्कि वो शक में पड़े खेल रहे हैं। आप उस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान ज़ाहिर धुआँ लाएगा, जब लोगों को घेर लेगा ये दर्दनाक अज़ाब है, यानी क़यामत के करीब का ज़िक्र है। कहेंगे, क्या है हमारे रब, ये आफ़त हमसे दूर कर, हम ईमान कबूल करते हैं। उनके लिए नसीहत कहाँ? हालाँकि खोल-खोल कर बयान करने वाले पैगंबर उनके पास आ चुके, फिर भी उन्होंने उनसे मुँह फेरा और कह दिया कि सिखाया हुआ बड़ा दीवाना है। यानी कि सुभान अल्लाह के जब अब क़यामत सामने देख ली, अज़ाब सामने देख लिया, तो अब ईमान जो है वो किसी सूरत फ़ायदा नहीं देगा। फिर भी उन्होंने उससे उनसे मुँह फेरा और कह दिया कि सिखाया पढ़ाया हुआ दीवाना है, हम अज़ाब को थोड़ा-सा दूर कर देंगे, तो तुम फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है इंसान की रविश का, जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, बिल-यकीन हम बदला लेने वाले हैं। यकीनन उनसे पहले हम कौमें फ़िरऔन को भी आज़मा चुके हैं, जिनके पास अल्लाह का बाइज़्ज़त रसूल आया कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। और तुम अल्लाह के सामने सरकशी ना करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लाने वाला हूँ और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ, इससे कि तुम मुझे संगसार कर दो। अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते, तो मुझसे अलग ही रहो।
پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات اپنے میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں کوئی مہلت ملی، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ یہ یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر انہیں بنی اسرائیل کو یعنی دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہوں کہ آخری پیغمبر یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے یعنی آخری چیز، یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، اگر یہ لوگ بہتر ہیں یا طبا کی قوم سے، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبا کی قوم کے لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہگار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ آج دوستوں کے پیچھے لگ کر جو ہے گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، ہم نہ دنیا کی فکر نہ جو ہے آخرت کی فکر، یعنی دوست کے دین پر جو دوست کو پسند ہے بس وہی کرنا ہے۔ دوست کیا کہے گا، دوست چھوٹ جائے گا میرے سے، میں اکیلا رہ جاؤں گا، سبحان اللہ۔ دوست اتنے عزیز ہیں لیکن یہ بھی نہیں دیکھتے وہ صحیح پر ہیں یا غلط پر ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ دوستوں کے دین پر چلنا شروع کر دیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے، ہمیں اپنے دین پر اور اپنے آپ پر اتنا یعنی کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ ہم صحیح ہیں، تو کیوں نہ ہمارے دوست کو مطلب متاثر کیا جائے، اس کے اوپر ہمارا انفلوئنس ہو، نہ کہ ہمارے اوپر اس کا انفلوئنس ہو، اور وہ ہماری طرح کا بننے کی کوشش کرے، وہ ہمارے دین پر آنے کی کوشش کرے، نہ کہ ہم اس کے دین پہ جانے لگے۔ تو اس دن کیا ہوگا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کی کچھ کام بھی نہ آئے گا، اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تھوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، جو مثل تلچھٹ کے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے جیسے سخت گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہم 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 انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے پیچھوں پیچھ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ لا تجعلنا منکم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ اس سے کہا جائے گا، چکھتا جا، تو بڑی ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا، اپنی دنیا میں تو بڑا عزت والا بنا پھرتا تھا، اب یہ کہا یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے، وہاں وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے جو ہے زندگی حیات مقدر کر دی جائے گی۔ ہاں، پہلی موت جو وہ مر چکے اور انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا، یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اب تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو کل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، بس اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہگار پر جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہو، اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے،
ویل اور افسوس ہے ہر جھوٹے گناہگار پر جو آیتیں اللہ کے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے۔ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت عذاب، دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر بجا لاؤ۔ اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں، پھر انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد، بحث، اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کر دے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، پر پرہیزگاروں کا رفیق اللہ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان و زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ کس قدر مطلب ڈرا دینے والی آیت ہے نا، کہ خواہش نفس کو الہ بنا لینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی کہ ہر وقت جو ہے نفس کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، نفس نے جو کہا بس وہی مانا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ایک طرف، اور اپنی خواہش اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے۔ تو یعنی عقل جو ہے سبحان اللہ، ہو سکتا ہے کہ صحیح فیصلہ نہ کر رہی ہو، لیکن جو چیز احکامات کے اندر ہے ہمارے دین میں، جو یعنی صاف صاف واضح دلائل کے ساتھ جو چیزیں ہیں، جو احکامات ہیں اللہ کے، وہ سبحان اللہ وہ تو درست ہے نا۔ تو اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو عین ممکن ہے کہ ہم غلط کو چوز کر لیں اور غلط راستے پر چل پڑیں۔ تو الہ بنانا خواہشات کو کیا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اپنی خواہش، اپنے جذبات اور بس اسی کے پیچھے لگے رہنا، جو دل کیا بس وہی کرنے لگ جانا، کوئی حکمت نہ دیکھی، کوئی سوچا نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بس جو دل میں آیا وہ کرنے لگ جانا۔ سبحان اللہ۔ تو خواہش نفس کیا ہوتی ہے؟ انسان جب ان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہی گویا اس کا الہ بن جاتا ہے، یعنی اسی کے پیچھے جو ہے وہ چلتا رہا ہے اور اسی کو ایک طرح سے پوچھتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ انسان یعنی اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنی حکمت، اپنی جو ہے وہ اپنا ذہن، میری رائے، سبحان اللہ، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے وہی اس کا جو ہے رہنما ہے، وہی اس کا رہبر ہے، جو اس کو وہ خواہش کہے گی اسی کو وہ فالو کیے جائے گا، چپ کر کے آنکھیں بند کر کے۔ سبحان اللہ۔ تو خواہش نفس کا یعنی غلام بن جائے گا، خواہش نفس کا بندہ بن جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیں وعید ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خواہش نفس کا بندہ نہ بنائے، خواہش نفس کا غلام نہ بنائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی میں ہمیں رہنا جو ہے یہ اس دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ خواہش نفس کے بارے میں بہت مطلب ہمیں روکا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو ہمیں اس پر یعنی سبحان اللہ غور کرنا ہے اور خواہشات کا بندہ نہیں بننا۔
اللہ کا بندہ بننا انشاءاللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا ہے اس کی مذمت ہی کی ہے، یعنی کہیں پر بھی ایسا نہیں آتا کہ خواہش کے پیچھے چل کر انسان نے کوئی کام کیا ہو جس کو اللہ نے پسند کیا اور یعنی اس کو جو ہے درجہ ملا ہو یا وہ کامیاب ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ وہب کہتے ہیں ایک سلف صالحین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے، تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو کر لو، دونوں میں بہتر ہوگا۔ یعنی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سبحان اللہ دو کاموں کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف دل بڑا راغب ہوتا ہے، دل کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یہ کرنا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ مطلب کنفیوز ہوتا ہے کہ نہیں اس کے نقصان بھی ہیں یا نہیں اللہ نے تو ایسا کہا ہے۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے، غور کے ساتھ چوز کرنا ہے، جو دل کے اندر رغبت یا خواہش ہے نا، جو خواہش کے مطابق چیز ہے اس سے دور ہو جانا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سہیل تستری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر واقعی ہم اس کو اپنی بیماری کے طور پر لیں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سہیل تستری کیا کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے آپ کو جو ہے کامیاب کرنا ہے، اپنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، خواہشات کو اوائڈ کرنا ہے، تو ان کا علاج کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے خواہش نفس کا جو بندہ ہے جس نے اس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کو کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کان پر مہر لگا دیا، دل پر مہر لگا دیا، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ جو جاسیہ اس سورہ کا نام ہے، یعنی جب بھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہی مطلب جو ہے سبحان اللہ منظر یاد آئے کہ یعنی قیامت کے دن کیا ہے، ہر امت جیسے کوئی کھلاڑی ہوتے ہیں نا، یعنی ریس کے کھلاڑی ہوتے ہیں، پلیئرز ہوتے ہیں، ان کو ریس سٹارٹ ہونی ہوتی ہے تو کس طرح ریڈی ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ بس جو ہی وسلنگ ہوگی یا گیم کے لیے یعنی سٹارٹ کا اشارہ دیا جائے گا تو فوراً دوڑنا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی امت جو ہے، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے ہاتھ بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقینی ہے، اللہ کا وعدہ یقینی ہے، سچا ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جسے وہ مذاق میں اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے پاس بندوں سے کہے گا کیا میں نے تمہیں بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے تمہارے اوپر اکرام نہیں کیا تھا، کیا میں نے تمہیں گھوڑے اور بیل وغیرہ تمہاری ماتحتی میں نہیں دے دیے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا تھا اور اس کے اوپر یعنی چنگی وغیرہ بھی وصول کرتا رہا۔ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تمہیں میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا سبحان اللہ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، یعنی جیسے تو نے مجھے بلا دیا تھا ویسے ہی آج میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا، بس آج میں بھی تمہیں جہنم میں ڈال کر چھوڑ دوں گا، جیسے تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جیسے تم نے مجھے بلا دیا تھا، جیسے تم میری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تھے، ایسے ہی اب میں بھی تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول جاؤں گا کہ تم وہاں ہو۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کی جائے گی۔
بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے، اور تمام بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تمام بڑائی یعنی تمام طرح کی عظمت کی بریائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوٹ کرتی ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کو سزاوار ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العظمت ازاری، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ عظمت میری ازار ہے اور بڑائی میری چادر ہے، بس جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا، یعنی خود بڑا بننے کی کوشش کرے گا، اپنی بڑائی کی باتیں کرے گا، اپنی عظمت کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو کیا ہے، یعنی جس نے مجھ سے، یعنی جو مجھ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچے گا اس کو میں آگ میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو عظمتوں کی بریائی بڑائی جو ہے وہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہر وقت بڑا بنتے رہنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اور جو ہے کبر کے اندر پڑے رہنا، سبحان اللہ، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی ذات کی بڑائیاں بیان کرتے رہنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں اسی کو سزاوار ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. تقبل صيامي ونور قيامي وبارك حياتي وأحسن ختامي، إلهي أعني لأسمى مقامي وبلغ نبي جميل السلام. تقبل صيامي ونور قيامي وبارك حياتي وأحسن ختامي، إلهي أعني لأسمى مقامي وبلغ نبي جميل السلام. كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه وآله. يهدي المحب لربه، يدعو لنا من قلبه، يشتاقنا في صحبه، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.